ابھی آپ نے کہا اور ابھی ایک خبر بھی آئی کہ 80% فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور افغانستان میں اتنی تباہی دہائیوں میں نہیں آئی جتنی یہ چند مہینوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک خبر اور آئی تھی کہ اس وقت تقریباً 211 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس ہے, 1.47 بلین بیرل آئل ہے, برٹش پیٹرولیم نکال رہی ہے, 11 اور کمپنیز ہیں, ویٹ لے رہا ہے, ٹیکس لے رہا ہے اس سے, اور یہ تہس نہس کر کے اٹ مائٹ ساؤنڈ لائک کنسپیریسی تھیوری. لیکن جب ہم یورپ اور کے عوام دیکھتے ہیں اور ان کی جو گورنمنٹس دیکھتے ہیں جو بہرحال بگ بزنس کی ملازم ہی لگتے ہیں اب تو ہم, بیکاز دے فنڈ دیئر الیکشنز اینڈ دے کنٹرول دی پولیٹیکل سسٹم, ہاؤ مچ کریڈیبلٹی ڈو یو لینڈ ٹو دس تھیوری سر؟ دیکھیے, سب سے بڑی تو بات ہے, اس سے تو بڑی اور خطرہ یہ ہے کہ جو مغرب کی حکومتیں ہیں, یورپ میں تو خیر ریئلائزیشن بھی آئی ہے, اور جو بیلجیم کے پرائم منسٹر ہیں اور جو اسپین کے پرائم منسٹر, بڑے سخت انہوں نے بیانات دیے ہیں جس پہ اسرائیل بھنا گیا ہے اور بڑا سخت اعتراض کیا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے. جہاں تک پریزیڈنٹ میکرون فرانس ہیں, انہوں نے بالکل واضح طور پہ, یہ ٹھیک ہے وہ وہاں گئے تھے شروع میں اپنی ہمدردی دکھانے جب حماس کا حملہ ہوا اسرائیل پہ, لیکن ان کے جو بات کے بیانات ہیں انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں ہم اس کو اپروو نہیں کرتے. اور تو اور جو کہ سب سے بڑا سپورٹر ہے ان کے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کے بھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کل کہا ہے, اور انہوں نے جو اپنی وہ ترتیب تھی اس میں حالانکہ کلیئر تھا کہ وہ اسرائیل کے ہاسٹیجز کے بارے میں بہت دکھا رہے تھے, پرٹیکولرلی امریکن پبلک کو, کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ امریکن انٹرنل پالیٹکس سے میٹر کرتا ہے, بد نصیبی سے ریپبلکنز ہو یا ڈیموکریٹس ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا اس 4 سال کی بچی کو چھڑانے کے لیے. لیکن جب وہ اپنی ترتیب وار بات کرنے آئے تو انہوں نے فلسطینی, یہ جو غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو انہوں نے ظلم کا لفظ نہیں دیا, انہوں نے کہا جو وہاں کے لوگوں سے ہو رہا ہے ان کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب پریشر جو پڑ رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ سیز فائر جو ہیومینیٹیرین پاز ہے آگے بڑھے گا یا نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ایک اور وجہ سے بھی کوشش کریں گے. اتنا کلوز الیکشن ہے امریکہ میں اس وقت ٹرمپ کا اور بائیڈن کا, کہ اگر عرب اور مسلمان امریکنز جو ہیں جن کی میرا خیال ہے یہودی ٹھیک ہے بہت سٹرونگ لابی ہے, وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور فائنانس میں بھی ان کا لیڈنگ رول ہے, لیکن ووٹوں کے حساب سے جو کی سٹیٹس ہیں, اگر یہ ٹرمپ کو تو ووٹ نہیں دیں گے عرب اور مسلمان, لیکن اگر انہوں نے گھر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن بھی فارغ ہو جائیں, کیونکہ اتنا بڑا ان کا ووٹ ضرور ہے ان کی سٹیٹس جن کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے, جس میں وہ الیکشن اگر ہار گئے تو فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے ان پہ بھی بڑا دباؤ ہے, ان پر 2 طرف کا دباؤ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں امریکہ کی خفت ہوئی ہے اور امریکہ میں مختلف عہدیدار جو کہ ان کو انڈر دا لا الاؤ کیا گیا تھا, اب وہ اپنے ڈس ایگریمنٹس کر رہے ہیں. شاید 500 کے قریب سینئر آفیسرز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھے ہیں جس میں کہا ہم آپ کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا شارٹ ٹرم میں شاید نہیں, کیونکہ اسرائیل کے حامی اتنے زیادہ ہیں امریکن پارٹیز میں, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو سٹرونگ سٹیٹمنٹ وہاں کے جوش سینیٹر نے لیا ہے, جو یہ جو ہیں برنی سینڈرز, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ان کی مدد دیں گے ہمیں کسی صورت میں ان کو بغیر کنڈیشنز کے مدد نہیں دینی چاہیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم اس قسم کی پالیسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اس طرح کئی اور جوش, مثلا ٹامس فریڈمن ہے ٹاپ وہاں کے جرنلسٹ ہیں اور یہودی ہیں, کئی یہودی وہاں بھی نکلے ہیں. تو یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے اسرائیل کے لیے کہ اگر امریکہ میں یہودی ڈیوائیڈ ہونے شروع ہو گئے, چونکہ وہ ٹوٹلی یہودیوں پہ ریلائی کرتا ہے جو امریکن جوئش لابی ہے, تو یہ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیا اس کا اثر اتنا ہوگا کہ جنگ بند ہو جائے, یہ میں نہیں جواب دے سکتا. اس کی وجہ یہ کل آپ نے دیکھا اب نیتن یاہو جو تھے وزیر اعظم ان کے, وہ فوجی وردی پہن کے باہر نکلے ہوئے تھے, کیا بتا رہے تھے کہ میں جی وار لیڈر ہوں. حالانکہ اگر اسرائیلی پبلک کا پہلے زور ہوتا تو ان کو جیل بھیج دیتی,
ان پہ کئی کیسز چل رہے ہیں، تو اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ چانسز ہیں کہ یہ پاز شاید بڑھ جائے. لیکن اگلا سوال آئے گا، پاز اگر بڑھ گیا تو اس میں کیا فلسطینیوں کو فائدہ ہوگا؟ اگر انہوں نے 20 دن 25 دن 30 دن کے بعد پھر حملے شروع کر دینے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ حماس بھی عقل مندی سے جو چھوڑ رہا ہے ان کے ہاسٹیجز، پہلے تو غیر ملکیوں کو آزاد کر رہے ہیں، کیونکہ غیر ملکیوں سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو کہا گیا تھا وحشی ہیں، فلانا ہے، ٹیررسٹ ہیں، تو بڑا افیکٹولی انہوں نے یہ ہینڈل کیا ہے آئی مسٹ سے، کہ انہوں نے چھوڑے ہیں ان کو چھوڑ دیا جو پہلے ورکرز گئے تھے تھائی لینڈ کے، بہت جس طرح پاکستان کے ورکرز برطانیہ جاتے ہیں، بہت سے ورکرز تھائی لینڈ سے کام کرنے وہاں آتے ہیں، وہ پکڑے گئے تھے، وہ چھوڑ دیے ہیں، ایک روسی کو چھوڑ دیا ہے، امریکن کو چھوڑ دیا ہے. تو ایک قسم کی ان کی ڈپلومیٹک کیمپین ہے یہ جو قصوری صاحب، آپ نے بڑا ڈیٹیل سے اور بڑا ایک ایک چیز پہ غور کیا. اب یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک پاکستان میں $50 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. کیا ان سے پاکستان کی اکانومی کا پہیہ چل سکتا ہے؟ یہ اتنے ہیں اس بجلی اور گیس کی قیمت میں، اس مہنگائی کے دور میں. کیا عوام کے لیے سمجھتے ہیں حکومت کوئی ایسی پالیسی لا رہی ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے؟ پہلے تو آپ کا جو سوال ہے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں، جب پرائم منسٹر عمران خان تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراؤن پرنس آئے تھے اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کہا تھا اور اتنی پرجوش تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں. پر انویسٹمنٹ خواہش سے تو نہیں ہوتی اگر ہم نے کوئی پلان ہی نہیں بنانا آگے سے. اب جو یہ SIFC بنی ہے، میرا خیال ہے یہ اس کمی کو یہ تو ایسا دیکھیں نا، کئی سالوں سے UAE اور سعودی عرب نے اشارے دیے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستانی انویسٹر یا انویسٹ نہیں کرے گا باہر سے کرے گا، تو اگر آپ کوئی ایسی ایشورنس دیں جیسے کہ SIFC میں کہہ رہے ہیں، کئی لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ SIFC بنایا گیا ہے، اگر وہ پیسہ آ گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فوری طور پر تو مہنگائی نہیں کم ہوگی، لیکن مہنگائی ڈیفینیٹلی اس پہ اثر پڑے گا، اور پاکستانیوں ایک امپلائمنٹ بڑھ جائے گی. امپلائمنٹ جب بڑھتی ہے تو اس پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے امپلائمنٹ جب بڑھے. نمبر 2، 6-8 مہینے میں بالکل وہ بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ فوری نہیں ہو جائے گی. اصل میں کرنے والی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی حیرانی نہیں، میں تو قطر کا بھی نام لیتا ہوں، چین بھی زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا اگر ماحول ایسا ہو. یا ماحول ایسا نہیں رہا ابھی تک، کیونکہ یا تو ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، یا بیوروکریٹس کو اتنا ڈیمورلائز کر دیا گیا ہے، نیب کیسز فلانا یہ وہ، کہ یہاں وہ فائل پہ دستخطی کوئی نہیں کرتا. اگر یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ذریعے کرنی ہے کہ یا کیپیسٹی بلڈنگ اس ذریعے سے نہیں ہو سکتی SIFC، لیکن SIFC سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو دھکے کھاتے تھے انویسٹر آ کے، اب یہ فلانی میونسپیلٹی، فلانا کارخانہ، فلانا محکمہ، فلانا صوبہ، اس سے ان کی اگر جان چھٹ جائے تو فرق پڑے گا، اور وہ کئی محکموں پڑے، کئی ایسے شعبے میں پڑے گا. ایگریکلچر میں پڑ سکتا ہے، معدنیات میں پڑ سکتا ہے، آئل ریفائنریز میں پڑ سکتا ہے. انویسٹمنٹ اگر آئے تو بہت زبردست فرق پڑے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات مہنگائی غائب ہو جائے گی؟ نہیں، امیجیٹلی نہیں غائب ہوگی، لیکن جب اپرچونٹیز امپلائمنٹ کی بڑھیں گی اور جب مارکیٹ سینٹیمنٹ امپروو ہوگا تو حالات بہتری کی طرف گامزن ہوں گے.